أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں. وہ ہے دل میں سوراخ. چند کام ہم نے کرنے ہیں اور چند کام آپ نے کرنے ہیں. ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ روحانی آپریشن ہے. کم سے کم 7 روحانی آپریشن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 21 روحانی آپریشن ہوتے ہیں. کامل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ علاج ہو تو انشاءاللہ ضرور شفا ہو. اب جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ بھی سن لیجئے. صرف سننا نہیں ہے، کرنا بھی ہے. آپ یہ اعمال خود بھی کر سکتے ہیں جو میں بتانے والا ہوں. آپ کسی اور سے کروا سکتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی قاری صاحب پڑھانے آتے ہوں یا مسجد کے مولوی صاحب ہوں، آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ شہد لے کر آئے، اور شہد کا خالص ہونا ضروری ہے، اور زیتون کا تیل خالص ہو. اور اگر شہد اور زیتون کا تیل خالص نہیں ہے تو بجائے فائدے کا نقصان ہوگا. یہ نوٹ کر لیجئے. اب یہ شہد اور زیتون کا تیل اور پانی پر ایک عمل کرنا ہے سورہ یاسین شریف کا. سورہ یاسین کو آپ پڑھنا شروع کریں. جب اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی کی بوتل پر، شہد پر، زیتون پر اور مریض پر دم کرنا ہے. جب آپ دم کچھ کر چکے تو پھر سورہ یاسین کو مکمل پڑھ کے دوبارہ سے آپ نے ان تمام چیزوں پر دم کرنا ہے اور مریض پر دم کرنا ہے. دوبارہ سے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے. جب اس آیت پر پہنچیں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی کی بوتل پر، شہد، زیتون کے تیل پر اور مریض پر دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے آپ نے سورت کو ختم کرنا ہے. 2 مرتبہ ہوا. اب تیسری مرتبہ بالکل اسی ترتیب سے سورہ یاسین کو پڑھیں گے. جب اسی آیت پر پہنچیں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ 41 مرتبہ پڑھ کے مریض پر، زیتون کے تیل پر، پانی پر اور شہد پر دم کریں گے. اس عمل کو مسلسل 51 دن تک کرنا ہے. مسلسل، کسی دن کا ناغہ نہ ہو. شہد جو ہے رات کو چٹانا ہے
اور زیتون کا تیل جو ہے اس سے دل والے مقام پر آرام آرام سے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس سے مالش کرنا ہے. اور اگر کوئی مرد ہے تو کوئی دوسرا مرد مالش کرے، خود نہیں کرنا. اور اگر عورت ہے کوئی دوسری عورت مالش کرے. اور مالش کرتے وقت کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے. عورت وقفے کے ایام میں کر سکتی ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن کوشش کریں کہ کپڑے پاک ہوں اور باوضو ہوں. تو جب دل والے مقام پر ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ مالش کریں گے تو آپ نے وقت نوٹ کرنا ہے کہ مکمل 7 منٹ تک، دن میں 2 مرتبہ 7 منٹ. اور مالش کرتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہنا ہے. جیسے ہی 7 منٹ پورے ہو جاتے ہیں آپ نے ہاتھ پہ بھی دم کر دینا ہے. جو آپ پڑھائی کر رہے تھے، پڑھائی کے دوران اور مالش کے دوران آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی. اور جیسے ہی 7 منٹ مکمل ہوتے ہیں آپ نے زور سے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے اور ساتھ میں آپ نے مریض کے دل والی مقام پہ بھی پھونک مارنا ہے. اب ہاتھ کو آپ چند سیکنڈ تک دوبارہ پھیر لیں. 51 دن تک آپ نے مسلسل اس کو کرنا ہے، کسی بھی دن کا ناغہ نہ ہو. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی آپریشن ضرور کروائیں. روحانی آپریشن کی ترتیب یہ ہے کہ ہفتے میں صرف 1 روحانی آپریشن ہوتا ہے. جیسے آپ نے اس اتوار کو کرائے تو اگلے اتوار کو آپ روحانی آپریشن کروائیں گے. تو ایک یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے روحانی آپریشنز بھی کروانے ہیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک بہت ہی آسان عمل ہے. اس کے لیے آپ نے 41 عدد اجوا کھجور گٹلیوں سمیت اور اتنی ہی مقدار میں خالص شہد، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خالص شہد ہونا ضروری ہے. اگر شہد خالص نہیں ہے تو بجائے فائدے کا نقصان ہوگا، تو اس نقصان کا ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ دل کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے 41 عدد جو اجوا کھجور ہے گٹلیوں سمیت اتنی ہی مقدار میں شہد ملانا ہے. اب آپ اس کا پیسٹ تیار کر لیں. جب یہ اچھی طریقے سے پیس جائیں، جب پیسٹ ان کا تیار ہو، اب سامنے رکھنا ہے. مریض نے خود یہ عمل کرنا ہے تو مریض نے سفید کپڑے پہننا ضروری ہے. اگر کسی دوسرے شخص نے مریض کے لیے کرنا ہے تو مریض کو سامنے بٹھا کر دونوں نے سفید کپڑے پہننا ضروری ہے. اور ساتھ میں پانی کی ایک بوتل بھی ہو. اور کوشش یہ کریں کہ پانی فریج کا نہ پیئیں. اگر مٹکا ہے تو بہتر، نہیں تو ایسی سادہ پانی پی لیا کریں. ٹھیک ہے. ایسا پانی ہو جو 5 منٹ کے لیے بھی فریج میں نہ رکھا ہو. اب یہ سامنے رکھ کر پانی کی بوتل اور جو اجوا کھجور گٹلیوں سمیت اور آپ نے جو شہد ملایا ہے، آپ نے پیسٹ جو تیار کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہو. اب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد 1100 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ نے یہ پڑھ کر دم کر دینا ہے پانی پر. اور اجوا کھجور گٹلیوں سمیت جو آپ نے شہد میں ملائے ان پر آپ نے دم کرنا ہے. تو اس عمل میں 1 ہی مرتبہ دم کرنا ہے اور 41 دن تک مسلسل صبح خالی پیٹ یہ جو آپ نے پانی پہ دم کیا ہے، اسی پانی کو آپ نے نیم گرم کر کے 1 چمچ لینا ہے. ٹھیک ہے. 1 چمچ آپ یہ ڈال لیجئے پانی میں، اور پانی آدھا گلاس ہو. آپ اچھی طریقے سے ملا کے صبح
خالی پیٹ، یعنی صبح جیسے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آپ نے منہ دعا کلی وغیرہ کرنے کے بعد یہ پی لیجیے۔ ویسے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جمعرات یعنی شب جمعہ، ٹھیک ہے، شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد جو جمعرات کے بعد آنے والی جو رات ہے، جیسے شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات کو اس عمل کو کر لیا کرے، یا جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرے تو بہتر ہے۔ اگر ان اوقات میں نہ بھی کر سکے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔